معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ آئیے اور آپ سب سے پہلے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج بارش رحمت ہو رہی ہے اور ہم اور آپ بارش رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں نوری محفل میں شرکت فرما رہے ہیں۔ جتنی دیر کے لیے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اپنا دل و دماغ حاضر رکھیں، کیونکہ گھر تو روز جاتے ہیں اور آج بھی جانے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن کیا کریں، بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ کتنی گرمی کی شدت پڑ رہی تھی اور اس گرمی کی شدت کو اللہ رب العزت نے بارش رحمت کے ذریعے ٹھنڈا فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور بلکہ ہر عاشق رسول کے دل کی صدا ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ تو صرف بارش کے قطرات ہیں، لیکن اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر ایسی بارش فرما کہ اس بارش رحمت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ بھی دھل جائیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے نوری محفل پارٹ 1 میں غسل کے تعلق سے سماعت فرمایا، نوری محفل پارٹ 2 میں وضو کے تعلق سے سماعت فرمایا، اور نوری محفل پارٹ 3 انشاءاللہ آج آپ نماز کے تعلق سے سماعت فرمائیں گے۔ نماز کتنی اہم ہے یہ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا سمجھیں کہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور افضل عبادت نماز ہے۔ اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ مفہوم حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز قائم کر لی اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گویا اس نے اپنے دین کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ قرآن کا اعلان، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب کرام ہیں، جب انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور سنی تو ان کے دل نور سے منور ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک بندہ ایسا تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی ادا کرتا تھا، لیکن وہ بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رکتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور قرآن پاک کی تو آیت ہے
کہ نماز پڑھنے والا بری باتوں سے بھی رک جاتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو آتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن بری باتوں سے نہیں رکتا۔ میرے آقا نے فرمایا وقت درکار ہے، وقت درکار ہے، تھوڑا وقت تو دو۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے بھی توبہ کر لے گا اور بری باتوں سے بھی دور ہو جائے گا۔ احادیث کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لبہائے مبارک سے الفاظ نکلے تھے، اور کچھ وقت گزرا کہ وہی بندہ جو نماز بھی پڑھتا تھا بری باتوں سے نہیں رکتا تھا، لیکن اب نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بری باتوں سے بھی رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نماز کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موسم پتجھڑ میں باہر تشریف لے کر کے آئے، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا۔ میرے آقا نے درخت کے پتے کو، درخت کی ڈالی کو پکڑا، ڈال کو پکڑنے کے بعد اسے ہلایا اور اس کے پتے جھڑے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح موسم پتجھڑ میں درخت کی ٹہنی ہلانے سے یہ پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی جب بندہ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم، میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں، دن میں جو 5 مرتبہ نہائے گا اس کے بدن پر کہاں سے میل باقی رہے گا؟ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ، 5 وقت کی نماز کی مثال اسی طرح ہے، جب بندہ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیا کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم تو یہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اور جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتا ہے جب وہ نماز کے ارادے سے کھڑا ہوا اور اس نے اللہ اکبر کہا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ایسا ہو جایا کرتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دن و رات ہمارے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، صبح و شام ہماری گناہوں میں ڈوبی ہوئی، ہمارا ہر لمحہ ہر وقت گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جو بندہ نماز کے لیے آیا کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہا کرتا ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جایا کرتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نماز ادا کرنے آ رہے ہیں نا، تو یہ سوچیں کہ ہاں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کی برکتیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں، نماز کی برکتیں ہمیں مل بھی رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو 4000 اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور 4000 اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور 4000 اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، ہم نماز ایک پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن رب کی رحمتیں کس طرح رم جم ہمارے اوپر برست رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے 4000 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 4000 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو نماز بڑی اہم چیز ہے، لیکن نماز میں کچھ ضروری باتیں بھی ہیں جن سے ہماری عوام واقف نہیں ہے۔ جو باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ باتیں ہمیں صحیح طریقے سے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھیں نماز کے کچھ شرائط ہیں، نماز کے کچھ فرائض ہیں۔ علماء کرام نے نماز کے شرائط بھی بیان فرمائے ہیں اور نماز کے فرائض بھی بیان فرمائے ہیں۔
آج سرسری طور پر آپ کے سامنے نماز کی جو شرطیں ہیں جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گی، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ یاد رکھیں نماز کی شرطیں 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ بلند آواز سے کہیں، نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں۔ نمبر 1 طہارت۔ طہارت مطلب نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ سمجھ گئے؟ طہارت مطلب کیا ہے؟ نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ وضو اور غسل بھی اسی طہارت میں داخل ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہے ستر عورت۔ ستر عورت مطلب بدن کا چھپانا۔ اب کتنا بدن کس کے لیے کتنا چھپانا ضروری ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک، ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا بدن چھپانا ہر حال میں فرض ہے، ٹھیک۔ اور عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور تلوے کے علاوہ پورا کا پورا بدن چھپانا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو ستر عورت سے آپ کیا سمجھے؟ مرد و عورت کا مخصوص جسم چھپا ہونا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میں وقت، مطلب جو وقت جس نماز کے لیے ہے وہ نماز اسی وقت میں ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں نا تو عشاء کے ہی وقت میں عشاء کی نماز پڑھیں۔ اگر ہم مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ دیں گے تو ہماری عشاء کی نماز نہیں ہوگی، یا ہم مغرب کی نماز آ کر کے ہم عشاء کے وقت میں پڑھیں ادا تو نہیں ہوگی۔ تو جو وقت اس سے پہلے تو اول زمانے میں سورج کے نکلنے سے کسی چیز کے سائے اصلی سے یا سائے سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سہولیت ہمیں میسر آ چکی ہے، پوری جنتری آتی ہے ہر مہینے میں، ہر دن کی، ہر وقت کی، کہ کون سا وقت کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے، تو پوری جنتری ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ وقت جس نماز میں ہو وہ نماز اسی وقت میں ادا کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ یہ 3 ہو گئے نا۔ چوتھی چیز نیت کا ہونا۔ نیت یعنی ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو نیت دراصل کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ہمارا ارادہ بھی عشاء کی ہی نماز پڑھنے کا ہے، اب بھولے سے ہم نے جب نیت باندھی تو عشاء کے بجائے مغرب کا وقت نکل گیا، یا عصر یا ظہر یا فجر کا وقت جو ہے زبان سے نکل گیا، لیکن ارادہ ہمارا عشاء کا ہی ہے، دل میں جو پکا ہے ارادہ وہ عشاء کی ہی نماز پڑھنے کا ہے، تو فرماتے ہیں عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی جانب ہمارا رخ ہونا۔ اگر ہم پورب یا اتر یا دکن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہماری نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شرط ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی جانب ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ، آخری شرط تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اس سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو فرائض ہیں وہ 6 فرائض ہیں۔ بعض علماء نے جو تکبیر تحریمہ آخری شرط ہے اس کو فرائض میں بھی شامل کر لیا ہے، تو جنہوں نے تکبیر تحریمہ فرائض میں شامل کیا ہے ان کے نزدیک 7 فرائض ہو جائیں گے۔
اور جنہوں نے نہیں شامل کیا ہے ان کے نزدیک 6 فرائض ہو جائیں گے. اور ہمارے علماء نے صاف صاف اور بڑی آسانی بات بتائی ہے کہ نماز میں مکمل جو ہے 13 فرض ہیں، یعنی 6 نماز سے پہلے فرض ہیں اور 7 نماز کے اندر ہیں. تو مکمل جو ہے یہ ضروری ہے ہر حال میں، چاہے شرائط ہوں چاہے فرائض ہوں، یہ دونوں ہر حال میں ضروری ہیں. تو یہ جو 6 فرائض ہیں یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اچھی طریقے سے اسے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جو بیان ہوئی چیزیں ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے اور یہ چیزیں میسر نہیں ہو پا رہی ہیں تو ان چیزوں کے بغیر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے سوچے ہم نماز کو پڑھیں اور وہ مقبول ہو جائے تو وہ غلط فہمی میں ڈوبا ہوا ہے. ایسی کوئی نماز رب کی بارگاہ مقبول نہیں ہوگی جو شرائط سے خالی ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ شرائط نماز کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری پیاری باتوں اور سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے جو نوجوان ساتھی، جو اسلامی بچے، جو ہمارے بزرگ اس میں نوری محفل میں تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، کاروبار میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ رب العزت انہیں آئندہ آنے والے سنیچر کو، ہفتے کو اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام پڑھ لیں.